اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آن لائن سائنس لیکچر اینڈ لٹریچر۔ علامہ شبلی نعمانی 3 جون 1857 کو پیدا ہوئے، نومبر 1914 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ شبلی نعمانی برطانوی راج کے دوران برصغیر پاک و ہند سے ایک اسلامی اسکالر تھے۔ وہ موجودہ اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے بندوال میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 1883 میں شبلی نیشنل کالج اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین یعنی مصنفین ایوان میں بانی کے لیے مشہور ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی ایک شاعر بھی تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بہت زیادہ مواد اکٹھا کیا، لیکن وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر صرف 2 جلد لکھ سکے۔ سید سلیمان ندوی نے اس مواد کا استعمال کیا اور اس میں مزید اضافہ کیا، اور اپنے استاد کی وفات کے بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی باقی 5 جلدیں بھی مکمل کیں۔ علامہ شبلی نعمانی ایک مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد شیو راج سنگھ بیس تھے، جنہوں نے کئی نسلوں قبل اسلام قبول کیا۔ اگرچہ اس کے چھوٹے بھائی تعلیم کے لیے لندن، انگلینڈ گئے تھے، اور بعد میں وہ بیرسٹر کی حیثیت سے واپس آئے، جو الہ آباد ہائی کورٹ میں ملازم تھے۔ شبلی نعمانی نے روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ نعمانی کا نام ابو بکر الشبیلی کے نام پر رکھا گیا، جو ایک صوفی بزرگ اور جنید بغدادی کے شاگرد تھے۔ ان کے استاد مولانا محمد فاروق چیریا کوٹی تھے، جو ایک اقلیت پسند اسکالر تھے، جو سر سید کے سری مخالف تھے۔ نعمانی کے پس منظر کا یہ پہلو شاید علی گڑھ اور سر سید کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ جب وہ مشرق وسطیٰ سے ہندوستان واپس آیا تو اس نے سر سید احمد خان سے ملاقات کی، جس نے ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی تھی۔ نعمانی کو پیش کیا گیا اور 1 فروری 1882 کو یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ نے لگن اور شوق کے ساتھ درس و تدریس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 16 سال تک علی گڑھ میں فارسی اور عربی زبانیں پڑھائیں، جہاں وہ تھامس آرنلڈ اور دوسرے برطانوی اسکالر سے ملے، جن سے انہوں نے پہلے ہاتھوں والے جدید مغربی نظریات اور افکار سیکھے۔ انہوں نے 1892 میں تھامس آرنلڈ کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا سفر کیا، جس میں شام، ترکی اور مصر اور مشرق وسطیٰ کے دیگر مقامات شامل تھے، اور ان کے معاشروں کا براہ راست اور عملی تجربہ حاصل کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے استنبول میں سلطان عبدالحمید دوم سے تمغہ حاصل کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کے وظیفے نے ایک طرف تھامس آرنلڈ کو متاثر کیا، اور دوسری طرف وہ تھامس آرنلڈ سے کافی حد تک متاثر تھے، اور اس سے ان کے نظریات میں جدید رابطے کی وضاحت ہوتی ہے۔ قاہرہ میں علامہ شبلی نعمانی نے ممتاز اسلامی اسکالر سے ملاقات کی۔ 1879 میں سر سید احمد خان کی موت کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چھوڑ دی اور ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم میں مشیر بن گئے۔ انہوں نے حیدرآباد کے نظام تعلیم میں بہت ساری اصلاحات کا آغاز کیا۔ حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی نے اپنی پالیسی سے ہی اردو کو تدریس کے ذریعہ کے طور پر اپنایا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے کسی اور یونیورسٹی نے کسی بھی مقامی زبان کو اعلیٰ علوم کی تعلیم کے ذریعہ کے طور پر نہیں اپنایا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی 1905 میں حیدرآباد سے نکلے اور لکھنؤ چلے گئے۔
تاکہ ندوۃ العلوم کے پرنسپل بنے۔ انہوں نے اسکول کے درس و نصاب میں اصلاحات متعارف کروائیں۔ وہ 5 سال تک اسکول میں رہے، لیکن علماء کرام کی آرتھوڈوکس کلاس ان سے دشمنی کا شکار ہو گئی اور 1913 میں انہیں اپنے آبائی شہر اعظم گڑھ کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہونے کے لیے لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ علامہ شبلی نعمانی اس سے قبل ندوہ میں دارالمصنفین یا ایوان مصنفین قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت ایسا نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنا بنگلہ اور آم کے باغ کو چھڑایا اور اپنے قبیلے کے ممبروں اور رشتہ داروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں اور دیگر نامور افراد کو خطوط لکھے اور ان سے تعاون کی کوشش کی۔ آخر کار ان کے ایک شاگرد سید سلیمان ندوی نے اپنا خواب پورا کیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ اس ادارہ کا پہلا باضابطہ اجلاس ان کی وفات کے بعد 3 دن کے اندر 21 نومبر 1914 کو منعقد ہوا۔ مولانا شبلی نعمانی کا نظریہ۔ مولانا شبلی نعمانی اور سر سید احمد خان مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خواہش رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ مغربی سوچ اور طرز اس کے ساتھ آئے۔ تاہم سر سید احمد خان برطانوی استعمار پسند حکمرانوں کی طرف سے 1857 کی جنگ آزادی میں سرگرم عمل ہونے کے بعد مسلمانوں کو برطانوی حکمرانوں کے غضب سے بچانا چاہتے تھے، جبکہ شبلی نعمانی انہیں خود سے خود بنانا چاہتے تھے۔ 1913 میں جب ہندوستان میں برطانوی انتظامیہ نے کانپور مسجد پر حملہ کیا تو علامہ شبلی نعمانی نے ان کی مذمت کی۔ علی گڑھ تحریک۔ کچھ علماء کے مطابق شبلی نعمانی علی گڑھ کی تحریک کے خلاف تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے نظریے کی مخالفت کی تھی اور اسی وجہ سے انہیں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی خدمات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کملی شو نے ایک ناول کتنے پاکستان لکھا تھا اور اس ناول میں وہ نعمانی کو ایک تنگ نظر مسلمان مذہبی ماہر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ایک اور کتاب اتاترک فی کربلا از عارف الاسلام میں مصنف نے الزام لگایا ہے کہ شبلی نعمانی سر سید کی پالیسیوں اور نظریات سے خوش نہیں تھے اور وہ علی گڑھ کی تحریک کے خلاف بھرپور ملوث تھے۔ سابق کی تحریروں میں یا بعد کی زندگی کے دوران خط و کتابت میں نعمانی اور سر سید کے مابین کسی اختلاف رائے کے ثبوت موجود نہیں ہیں۔ شبلی کا پہلا تنقیدی حوالہ سر سید کی طرف سے نہیں بلکہ الطاف سنہالی کے حوالے سے حیات جاوید کے حوالے سے ہے، جس کو شبلی نے سراسر ہاگرہ فراغ سرسرا مدح سرائے کہا تھا۔ میراث۔ علامہ شبلی نعمانی کی 2 بیٹیاں رابعہ خاتون اور جنات الخاتون اور ایک بیٹا حامد حسن نعمانی تھے۔ یہ بیٹا 1882 میں پیدا ہوا تھا اور 1942 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا ایک اور بیٹا تھا جو پیدائش کے فوراً بعد ہی فوت ہو گیا، اور 5 بیٹیاں جن کے نام درج ذیل ہیں: نسیم جہاں، شمیم جہاں، تحسین جہاں، محسنہ سلطانہ، مومنہ سلطان۔ شبلی نعمانی مغرب میں سائنس اور تعلیم کی ترقی سے بہت متاثر تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے ورثے اور ثقافت کا سہارا لیتے ہوئے اسی طرح کی پیش رفت کرنے کی ترغیب دینا چاہتے تھے، اور مغربی ثقافت میں کھو جانے کے خلاف انہوں نے بہت انتباہ کیا۔ آخر کار ندوہ نے وقوعی اور مشرقی علم کو متحد کرنے کے لیے اپنے نظریات ترک کر دیے اور اسلامی اسکالرشپ پر روشنی ڈالی، اور اردو میں سوانح اور تاریخی تحریر کی تشہیر پر بھی روشنی ڈالی۔ شبلی کی اپنی تحریروں نے مؤخر الذکر کا نمونہ وضع کیا۔
علامہ شبلی نعمانی نے اپنی حیات مبارکہ میں جو تصانیف تحریر کیں ان کا حوالہ کچھ یوں ہے: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھنا شروع کی، لیکن ان کی وفات 1914 میں ہو گئی۔ تب ان کے طالب علم سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور آخر کار اس کتاب کو مکمل کیا گیا۔ الفاروق، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کو عالمگیر طور پر مسلم سلطنت کا پہلا فاتح مانا جاتا ہے۔ وہ الفاروق سچ اور باطل کے مابین امتیاز کے نام سے مشہور تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس کتاب کو تحریر کیا۔ 1939 میں اس کی اشاعت اسلامی ادب کے علم اور تاریخ میں ایک نمایاں اضافہ تھا۔ اس مضمون کے وسیع مطالعے سے مصنف نعمانی نے استنبول، بیروت، اسکندریہ، پیرس، برلن اور لندن کی عظیم لائبریریوں میں غیر مطبوعہ مخطوطات میں دفن پڑے حقائق کو جمع کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اس کتاب نے بے مثال جوش و جذبے کو متاثر کیا اور بہت ہی مختصر عرصے میں اس کے کئی ایڈیشن چلے گئے۔ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا اور اس کا عنوان الفاروق، اسلام کا دوسرا خلیفہ تھا، دی لائف آف عمر دی گریٹ۔ المامون، ابو العباس عبداللہ ابن ہارون الرشید، 14 ستمبر 786 ہجری کو پیدا ہوئے، 9 اگست 833 ہجری کو وفات پا گئے۔ 7ویں عباسی خلیفہ المامون، آپ نے بغداد میں ترجمے کی تحریک، تعلیم کے پھول اور علوم کو فروغ دیا اور الخوارزمی کی کتاب کی اشاعت کو اب الجبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغزالی، امام الغزالی جو فارسی بولنے والے ممالک میں امام محمد غزالی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک فارسی شاعر تھے جو اسلام کے سب سے ممتاز اور بااثر فلسفیوں، فقہ، لاجسٹوں اور عرفانوں میں سے ایک تھے۔ امام ابن تیمیہ، آپ 22 جنوری سن 1263 کو پیدا ہوئے اور 26 ستمبر 1328 سن کو وفات پا گئے۔ امام ابن تیمیہ اسلامی عالم، محدث، جج، فلسفی، ماہر معاشیات، حکمران غزن خان کے ساتھ سفارتی مداخلت اور مارج الصفر کی لڑائی میں شمولیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے منگول حملوں کا خاتمہ کیا۔ امام ابن تیمیہ نے تصوف کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور بیان کیا کہ انہوں نے ان کے کاموں پر غور کیا ہے۔ سن 1282 میں 20 سال کی عمر میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ الغزالی، امام الغزالی جو فارسی بولنے والے ممالک میں امام محمد غزالی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک فارسی شاعر تھے جو اسلام کے سب سے ممتاز اور بااثر فلسفیوں، فقہ، لاجسٹوں اور عرفانوں میں سے ایک تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے تنزیل الصدیقی الحسینی کی سوانح حیات پر کتاب لکھی۔ آپ نے حضرت مولانا رومی کی سوانح حیات پر بھی کتاب لکھی۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، شیر العجم، فارسی شاعری کتاب، الکلام،
آپ نے سفرنامہ روم، مصر، شام اور ترکی کے بارے میں بھی کتابیں لکھیں۔ امید ہے دوستو آج کی ادبی شخصیت کے بارے میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ جانا، سیکھا اور سمجھا۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔